کبھی کبھی ہم جب زندگی کو پلٹ کے دیکھتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے وقت کتنی جلدی ہاتھوں سے نکل گیا، کتنی جلدی وقت گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ جب میں شادی ہوئی تھی میری تو میں یہ سوچتی تھی کہ ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، کبھی بھی کچھ نہیں بدلے گا، اور شادی سے پہلے بھی میں یہی سوچتی تھی سب ایسے ہی رہیں گے۔ اس وقت نا شب رات کا مزہ ہی الگ ہوتا تھا، بہت سارے جن سب مل کے نماز پڑھتے تھے، بہت کچھ الگ ہی تھا، حلوہ بنایا کرتے تھے، سب ایک دوسرے کے گھر دیتے تھے۔ نہ تو یہ پتہ تھا کہ یہ گناہ ہے، نہ یہ پتہ تھا یہ شرک ہے، بس یہ تھا کہ ہمیں بس اللہ کی عبادت کرنی ہے اور آج کی رات اللہ سے اپنے لیے جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ اور ہوتا بھی ایسی تھا، لیکن آج کے زمانے میں جیسے انسان ہو گیا ہے ویسے ہی سارے انتظامات ہو گئے ہیں، ساری چیزیں ویسے ہی بدلتی جا رہی، پر میرے نیم آج بھی وہی ہے جو کل تھے۔ جو چیزیں میں نے امی کے گھر سے سیکھی تھی وہ آج میں نے اپنی بچیوں کو سکھائی ہیں، اور ماشاءاللہ میرے بچے جب اس طرح سے کرتے ہیں نا تو میرا دل بہت خوش ہوتا ہے۔ ماں باپ ہی اپنی اولاد کو وراثت میں جو دیتے ہیں وہی ملتا ہے، تو اسی لیے اپنے بچوں کو وہ ساری چیزیں سکھائیں جو آپ کے ماں باپ نے آپ کے بچپن میں آپ کو سکھائی ہو، اچھی اچھی چیزیں سکھائیں۔ تو میں پورے گھر کی صفائی کرا کرتی تھی، اور پھر اس کے بعد ہر ایک چیز کو دھونا، صاف کرنا، ہر ایک چیز پہ دھیان رکھنا، کیونکہ میرے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بات چھپی تھی اور ڈر تھا کہ آج کی رات تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ ہوں گے اور وہ سب کچھ دیکھتے ہوں گے، تو گھر بھی صاف ہونا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو گھر صاف نہیں دکھا تو پھر ہماری عبادت کیسے صحیح طریقے سے ہوگی۔ اور امی نے یہ ساری چیزیں سکھائی تھی، امی خود بھی ساتھ میں لگی رہتی تھی، اور پورے گھر کو صاف صفائی کرانے کے بعد میں جا نمازیں دھلتی تھی، جتنے بھی قرآن شریف کے ذیل دان ہیں وہ سب دھوتے تھے، تسبیح پہ ہم عطر لگاتے تھے، جا نمازوں کو عطر لگاتے تھے، فرش دھو دیتے تھے، چاہے ماربل کا ہو یا نہ ہو، لیکن اسی طرح سے ہمارے گھر کے سارے کام ہوتے۔ پھر امی ہمیں بتایا کرتی تھی کہ آج کے دن کیا کیا بنے گا، تو اس کی ساری چیزیں لایا کرتی تھی، تو میں بھی ایسے ہی بناتی ہوں، اور وہی چیزیں میں نے اپنے بچوں کو سکھائی۔ تو بچوں کو جب یہ سب چیزیں کرتے ہوئے دیکھتی ہوں نا تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہاں میں یہاں پر صحیح رہی۔ تو یہاں پر میں بنانے جا رہی ہوں، تھوڑا سا حلوہ بناؤں گی جو کہ کھانے کے ساتھ جائے گا، دال گوشت بناؤں گی، اور ویسے بھی ہمارے یہاں پہ نا شب رات کے دن یہ چیزیں میں اکثر بناتی ہوں، اور امی بھی بناتی تھی، اور زیادہ تر لوگ یہی بناتے ہیں، جیسے کہ دال گوشت بنا لیتے، کچھ لوگ سادی دال بناتے ہیں، بریانی وغیرہ میں آج کے دن بالکل بھی نہیں بناتی۔ آج کے دن ہمارا یہی رہتا ہے کہ مجھے دال گوشت بنانا ہے، چاول بنانے ہیں، روٹی بنانی ہے، اور پھر پورے گھر میں دھونی بھی دینی ہے۔ تو لوبان بھی امی ہی لگایا کرتی تھی، اور پورے گھر میں نا لوبان میرے بچے بھی لگاتے ہیں، میں بھی لگاتی ہوں۔ اگر بتی کے بغیر مجھے شب رات ہو یا جمعرات کوئی سا بھی دن مجھے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ خوشبو اللہ کو بھی پسند ہے اور اس کے فرشتوں کو بھی پسند ہے، اسی لیے اپنے گھر کو مہکا کے رکھنا چاہیے، آڑ میں لگا دو چاہے، لیکن آج کل کیا سبھی منع کرتے ہیں کہ اگربتی مت لگاؤ، لوبان مت لگاؤ، ایسے مت کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ساری چیزیں دل سے ہوتی ہیں۔ جب ہم دل سے کوئی کام کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتے ہیں، اور اللہ کی ہر ایک چیز کو جب ہم خوشی خوشی کرتے ہیں، دل کو خوش رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ساری چیزوں میں برکتیں کر دیتے ہیں، اور وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرا دیکھو میرا بندہ خوشی خوشی میری عبادت کی تیاری کر رہا ہے، اور آج وہ ساری چیزیں کر رہا ہے جو میں نے کہی بھی نہیں، پھر بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ میں خوش ہو جاؤں۔ تو یہ ساری چیزیں میں تو ہمیشہ کرتی ہوں، چاہے کوئی کرے یا نہ کرے، لیکن مجھے یہ ساری چیزیں کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ اور اس بار تو کیا 2 بار شب رات بتائی جا رہی تھی، ایک 13 تاریخ کی اور ایک 14 تاریخ کی، تو صبح میں ہی پتہ چلا تھا، لیکن انتظام میں نے کر لیا تھا۔ 13 تاریخ کو جیسے ہی پتہ چلا تو میں نے بچوں سے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں۔ میں نے اسی حساب سے 2 دن پہلے ہی ساری چیزیں لا کے رکھ دی تھی گھر کے اندر، کہ اگر شب رات ایک دن آگے یا ایک دن پیچھے بھی ہوتی ہے تو ہمیں مارکیٹ کے چکر نہ کاٹنے پڑے۔ اکثر کیا کرتے ہیں نا کہ مارکیٹ بھاگتے ہیں اس دن اور بہت زیادہ تھکان ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد عبادت کرنے کا من بھی نہیں کرتا، ایسا لگتا ہے جیسے ہم تھک گئے ہیں۔ تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں 1-2 دن پہلے ہی نا ساری چیزیں لا کے رکھ دیتی ہوں، کپڑے وغیرہ جو ہے تو اسی دن پریس کر لیتے ہیں، یا پھر ایک دن پہلے کر کے رکھ دیتی ہوں۔ اور ہاں ایک چیز میرے بچوں کے اندر اتنی پیاری ہے، اللہ تعالیٰ سب بچیوں میں دے وہ باتیں، کہ شب رات بچپن سے لے کے اب تلک شب رات کے کپڑے میرے بچے میرے ہاتھ کے سلے ہوئے پہنتے ہیں، اور مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہوتی ہے، چاہے میں کتنے ہی ریڈی میڈ لا دوں، چاہے میں
کتنا ہی کہیں سے بھی لا دوں، لیکن میرے بچے پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ شب رات کا اور الوداع کا جو جوڑا ہے نا امی آپ سی کے رکھ دینا۔ تو میں بچپن سے ہی نا انہیں سی کے دے دیتی ہوں۔ اور پہلے تو کیا، میں چھوٹی چھوٹی ویلی بھی لایا کرتی تھی، چوڑیاں بھی لاتی تھی، اور چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پہ مہندی لگاتی تھی، اور میرے بچے صبح سے بھاگے پھرتے تھے، صبح سے جانا آنا کرتے تھے، مہندی لگانے کے لیے جانا ہے تو میں اپنے ہاتھ سے خود ہی لگا دیا کرتی تھی جیسے بھی مجھ سے آتی تھی۔ اب تو خیر نہیں آتی ہے، لیکن اس ٹائم پہ میں نے اپنے بچوں کو مہندی خود لگا کے دی، اور میرے بچوں کو پہلے سے ہی میرے ہاتھ کے کپڑے اور میرے ہاتھ سے مہندی ہی پسند تھی۔ چاہے ماں کیسی بھی لگا دے لیکن بچے اسی میں خوش ہو جاتے ہیں۔ اور پھر شب رات کے بعد اگلے دن میرا روزہ رہتا تھا، تو بچوں کو افطاری کی بڑی خوشی ہوتی تھی اور کہتے تھے آج کیا کیا بناؤ گی۔ چھوٹی والی بیٹی مجھ سے ضد کرتی تھی کہ آج نا یہی چیزیں ضرور بنانا، کیونکہ اسے نا چٹپٹی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کھانے کا شوق ہوتا ہے۔ آج بھی ماشاءاللہ سے ہم سب کا روزہ ہے۔ اب تو الحمدللہ دونوں بچے میرے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، تو بہت اچھا لگتا ہے، سحری میں ساتھ میں ہوتے ہیں ہم۔ تو اس ٹائم پہ ہے نا اکیلے من بھی نہیں کرتا تھا، اور اب تو ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ ہاں پورا پریوار ہے۔ اللہ تعالیٰ بس اس پریوار میں میرے شوہر کو اور شامل کر دے تاکہ میرا پورا پریوار مکمل ہو جائے۔ آپ سب بھی دعا کرنا، اور اس رات میں نے بھی اللہ سے بہت دعا کری کہ اللہ تعالیٰ اگلے سال تو میرے شوہر کے ساتھ مجھے رمضان، روزے، عید، بقرعید ساری نصیب فرمانا، آمین۔ اب تک کی زندگی جیسی گزری گزار لی، لیکن آگے کے لیے یہی دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنوں کو اپنوں کے ساتھ رکھ، کسی کو کسی کا دکھ نہ دکھا، کسی کو کسی سے نہ بچھڑوا، ہر کسی کا دل کو تو صاف کر دے۔ اور میں نے اپنا دل بالکل صاف کر دیا، اللہ تو جانتا ہے میرے دل کا حال۔ اس رات تیری عبادت کر کے اور تجھ سے یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ تو میرے شوہر کا اور میرے سر پہ ہمیشہ سایہ رکھنا، اللہ ان کے کاندھے پہ میرا جنازہ جائے، مجھے ان کی دکھتی آنکھ مت دکھانا۔ بس اللہ سے یہی دعا کر رہی تھی، اور سب کے لیے میں نے دعا کری کہ جتنی بھی بچے اللہ ان سب کا نیک نصیب کرے اور ہمارے عبادتوں کو قبول کر لے، اور جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اور اللہ سب مسلمان بھائیوں کی اور بہنوں کی مغفرت کرے، ان کے صدقے میں تو ہماری بھی مغفرت کر۔ تو آج کی میری یہ روٹین تھی، اور ابھی نا میں نے آپ سب کو دکھایا کہ گھر کے اندر کیسا عید کا سا ماحول ہے۔ ماشاءاللہ ہر طرف سے رونق ہے، لیکن میرا دل کہیں نہ کہیں اداس ہے، کیونکہ آج نہ تو میری امی ہے، نہ پاپا ہے، اور نہ ہی بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے اور ان کے صدقے میں میری بھی مغفرت کر دے، اور اگلے سال میرے شوہر کے ساتھ مجھے عید، رمضان ہر چیز کرنا نصیب کرے، تاکہ میرے بچوں کو بھی یہ پتہ چلے ماں باپ کے ساتھ جب عید کرتے ہیں تو وہ خوشی الگ ہوتی ہے۔ آج بھی جب میں پریس کرتی ہوں یا میری بیٹی، تو میری بیٹی یہی کہتی ہے کہ اگلے سال میں اپنے پاپا کے کرتے پہ پریس کروں امی۔ اس کا بڑا من کرتا ہے کہ میں اپنے پاپا کے کپڑوں پہ پریس کر کے عید کے دن، بقرعید کے دن دوں، اور کہیں نہ کہیں میں بھی یہی سوچتی ہوں، لیکن میں منہ سے نہیں کہہ سکتی، بس دل کے اندر چھپا کے رکھتی ہوں یہ بات، لیکن آج زباں پہ آ گئی۔ اور ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اپنے پریوار کے ساتھ ہو، لیکن مجبوریاں انسان کو الگ کر دیتی ہے۔ کاش اللہ تعالیٰ ہمارا بھی یہاں پہ کوئی روزگار کرا دیتا تو ہم بھی اپنے پورے پریوار کے ساتھ ہوتے۔ کوشش آج بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے اس کی مرضی، اس میں بھی پتہ نہیں ہماری کیا بھلائی چھپی ہے۔ اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اپنوں کے لیے جو اپنے آپ کے دلوں کے قریب ہیں، اور اچھا سوچو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی اچھا ہی کرے۔ ہم برا سوچیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی وہی کرے گا جو ہم دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تو یہاں پر میں کھانا بنا رہی ہوں اور یہی سوچ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان ساری چیزوں کو قبول مقبول فرمائے، اور آپ بھی سب عبادت کریں تو جب بھی کریں نا تو اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کرے۔ اور اب تو ویسے بھی رمضان مبارک چلے آ رہے ہیں، ماہ رمضان جب آئیں گے تو اس کی تو رونق ہی الگ ہوتی ہے۔ 30 روزے کیسے چلے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، وقت اتنی جلدی گزر جاتا ہے یہ ایک مہینہ کہ ہم یہ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ ابھی تو پہلا روزہ تھا، 10واں آ گیا، اور اب 10 کے بعد 20واں روزہ، پھر مجلا اور آخر الوداع، کہتے کہتے عید بھی نکل جاتی ہے، اور اسی طرح سے زندگی بھی گزر جاتی ہے۔ سوچنے کے لیے تو بہت کچھ ہوتا ہے زندگی میں، لیکن کرنے کے لیے انسان کرتا بھی ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ کام ادھورے رہ جاتے ہیں اور انسان اس دنیا سے الوداع ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے سائے میں اس کے بچوں کے فرض سے اللہ ادا کرا دے، تاکہ ہم اپنے بچوں کا فرض ادا کر دیں۔
تو دل کے اوپر ایک بوجھ نہ ہو، آگے اس کی مرضی، وہ جیسا چاہے ویسا ہی کرتا ہے۔ پتہ نہیں کون سی بھلائی ہماری چھپی ہوتی ہے کس دعا کے اندر، پر ہم کہتے ہیں اللہ ہماری دعا ہی نہیں قبول کر رہا، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ ایک ایک دعا کے لیے ہم جس ٹائم پہ قیامت کا دن ہوگا تو ہم وہاں پہ یہی کہیں گے کاش اللہ ہماری کوئی دعا قبول نہ کرتا دنیا میں اور اس کا اجر یہاں مل جاتا۔ لیکن آج کے زمانے میں ہم اتنے بے صبر ہیں کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری دعائیں ہماری دنیا میں ہی قبول کر لے، آخرت کی تو ہمیں پرواہ ہی نہیں، اور آخرت عنقریب ہے، وقت ایسے گزر رہا ہے نا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو شام میں خیر ہم لوبان لگائیں گے، اگربتی لگائیں گے، اپنے گھر کو خوشبو سے معطر کریں گے، اور پھر اپنی اپنی جانمازیں بچھا کے مغرب سے اپنی عبادت میں مشغول ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد 6 رکعتیں ادا کرنے کے بعد تھوڑا دیر آرام کرتی ہوں میں، پھر آرام کرنے کے بعد میں تھوڑا بہت کھانا اگر دل کرا تو کھا لیا، ورنہ عشاء کی نماز شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنی نمازوں میں ہی بیٹھے رہتے ہیں، جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ بس بہت ہو چکا، بہت گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، اب تو معاف کر دے، اب تو اپنے پاس رب جب تو بلائے تو ہمارا دل صاف ہو اور دنیا کے لیے ہم بھلائی کا راستہ دیکھیں۔ تو یہاں پر دیکھیں میں نے دال گوشت بھی بنا لیا ہے، چاول بھی بنا لی، حلوہ بھی اور روٹی بھی۔ آج میں کھانا اسی طرح سے بھیجتی ہوں، آج بھی جیسے میری امی بھی نکالا کرتی تھی، اور یہاں پر میں کھانا نکال رہی ہوں کیونکہ شام سے پہلے پہلے ہمیں کھانا بھیجنا ہے جہاں جہاں، تو یہ وہی کھانا نکل رہا ہے اور بھی نکالوں گی انشاءاللہ آگے بھی۔ آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے، اپنی روٹین بھی میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا کہ آپ کی سب کی شب رات کیسی گئی، مجھے ضرور بتانا۔ تو یہاں دیکھیے میں کھانا نکال رہی ہوں، اور جلدی بازی اتنی ہو رہی ہے مجھے کیونکہ بس مجھے یہ لگتا ہے جیسے کھانا بن جائے سب سے پہلے میں کھانا نکال دوں، کبھی کوئی بچہ کھانا لے کے کھا لے، اول تو میرے بچوں کو ایسے عادت نہیں ہے، ماشاءاللہ سے پہلے کھانا نکال لیتے ہیں ہم، پھر اس کے بعد ہی کھانا کھاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے کتنا مزیدار حلوہ بنا ہے، اور آج کا حلوہ واقعی میں ایسا لگ رہا ہے جیسے میری امی کے ہاتھ کا ہے، اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں آج وہی سواد آیا ہے، کیونکہ جب میری بیٹی نے کھایا ہے تو اس نے یہی کہا کہ امی ماشاءاللہ آج کا حلوہ بڑا ہی مزیدار ہے۔ تو چلیے آج کا ولاگ میں یہیں اینڈ کرتی ہوں، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اپنے اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے، پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ میں نئی روٹین کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور سبسکرائب کر لیجیے۔ اگر آپ ایک کامنٹس کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کے دل تک پہنچ رہی ہوں اور میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے۔